بلال نو بھی پکڑ کے بن دیتا گیا پھر انج نہیں مار پیندی جا رہی ہے ظلم کیتا جا رہی ہے تشدد ہو رہی ہے حضرت بلال نو لوہے دیاں سلاخاں جناب لگا دیتیاں گئیاں مکے دی گرم ریت تے لٹا دیتا گیا کئی من وزنی پتھر رکھ دیتے گئے ظلم کیتا جا رہا ہے زیادتی کیتی جا رہی ہے لیکن بلال دی زبان چو نکل رہے ہیں آہد 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 اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے آہد آہد دیاں آوازاں نکل دیاں جا رہیاں نے تے کوئی کولوں گزریا انہیں کیا بلال بہتر نہیں سی کہ چپ رہندا اپنے آپ نو ظاہر کیتے اپنی حالت دے ویکھنا ہائے ہائے قربان جاواں بلال کہندے نے قسمیں پیدا کرنے والے دی جیڑا مزہ اس زندگی وچ پہلی زندگی وچ نہیں پایا محبت رسول اللہ قربان جاواں جڑے ڈٹ گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو دا بھی گزر ہویا ویکھیا بلال نو مار پیندی جا رہی ہے ظلم کیتا جا رہا ہے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بلال ذکر خفی بھی ہو سکتے تو اچھا بولنا ہے تینو مار پیندی ہے تیری تکلیف میرے کل برداشت نہیں ہوندی حضرت بلال کہندے نے ابو بکر میں کی کرا میں چپ ہو جانا ہے میری مار ختم ہو جاندی ہے میرے زخم ٹھنڈے ہو جاندے نے میری تکلیف ود جاندی ہے جدوں میں اچھی آہداد کہنے اے مینو مار دینے میرے زخم تازہ ہو جاندے نے قسمیں پیدا کرنے والے دی مینو ساریاں تکلیفاں بھول جاندیاں کہندے نے گزرن والا گزریا انہیں کیا بلال چنگا نہیں سی کہ تو پہلے ٹھیک سے دسنا اتنیاں تکلیفاں تے زیادتیاں تو بعد تیرا رب تینو ظلم کو لو بچاندہ کیوں نہیں تیرے نبی نو خبر کیوں نہیں حضرت بلال دا جواب سنیو بلال کہندے مینوں پتہ ہے پر تینو پتہ نہیں میں نبی دے عشق وچ وک چکا ہاں میرا سودا ہو گیا وے بازار وچ جدوں برتن لین کوئی جاندا ہے مٹی دا برتن میں مٹی وچوں پیدا کیتا گیا ہاں انہوں ٹھنگولدا ہے کھڑکاندا ہے برتن پکا وے یا کچا وے میں نبی دی اللہ دی محبت وچ سودا ہو گیا وے میں اپنے آپ نو تن من ویچ چکا ہاں میرا اللہ مینوں کھڑکا کے پیا ویندے بلال پکا وے یا کچا وے ظلم ہو رہی ہے زیادتی ہو رہی ہے پر غلام رسول پیا کہندے مارو مارو مینوں مار مکاؤ تے کوئی عذر نہ پیش لیاں میرے دکھاں وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں جنہ دکھاں وچ دل بری راضی سکھی انہاں تو وارے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہنے پیارے تاریخ بھی چاہندے سزا ملتی جا رہی ہے نبی کریم دا بھی گزر ہویا بلال دی حالت ویکھی نبی کریم دی اکھاں چوں آنسو ہو گئے
رسول اللہ نے تاریخ وچ آندا ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کیتی مولا میرے بلال نو نجات نصیب فرما دے مولا میرے بلال نو نجات دے دے ظلم کولو بچا لے قربان جاواں اللہ اکبر سیدنا صدیق اکبر نے بھی زیادتی ویکھی نبی کریم دا پتہ کیتا سرکار مدینہ خانہ کعبہ بیت اللہ دے کونے وچ بیٹھ کے رسول اللہ رو رہے تھے سیدنا صدیق اکبر کول چلے گئے نبی کریم نو روندیاں ویکھیا عرض کیتی کملی والیا کیوں پہ روندی ہو نبی کریم نے فرمایا صدیق کدے میں امیر ہویا میرے کل پیسہ ہویا میں بلال خرید لیا یہ سرکار کے جملے فرمایا ابو بکر کدے میں مالدار ہویا پیسہ ہویا میں بلال خرید لیا سیدنا صدیق اکبر اپنے آقا اور مولا دی گل سن کے عرض کردے نے آقا میں نو اجازت دیو میں کوشش کرنے ہاں پر ابو بکر نو پتہ ہے میں ڈائریکٹ گیا انہیں مرنا کوئی نہیں نبی کریم دے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان لے کے نہیں آئے انہاں کل چلے گئے جا تو امیہ نال گل کر بلال نو ویچ دے وے جدو جناب عباس گئے امیہ کہندے میں جناب 50 دینار دا بلال نو خریدے ہے 50 دینار دا اور میں منافع نال ویچاں گا کوئی لین والا ہوئے جناب عباس نے مڑ کے ابو بکر صدیق نو دسیا فرمایا چلو گل ہو گئی ہے ہن میں بھی جانا وا جناب عباس نو لے کے امیہ کول گئے جدو امیہ نے ابو بکر صدیق نو آندیاں ویکھیا سیانا سی جان گیا کہ معاملہ کچھ ہو رہے پتہ چلے ابو بکر تو خریدنا چاہنا ہے لیکن ہن گل کچھ ہو رہے ہن 50 دینار دا نہیں میں 2000 دینار دا ویچاں گا تے ان نہیں ویچاں گا ابو بکر تیرے کول ایک رومی غلام ہے 2 لونڈیاں نے جڑے کلمہ نہیں پڑھ دے اور رومی غلام بھی لواں گا 2 لونڈیاں بھی لواں گا 2000 دینار لواں گا سودا منظوری پیارے ابو بکر نے فرمایا مینوں سودا منظور ہے میں بندوبست کر کے آنا وا حضرت عباس نو لے کے مڑے جناب عباس کہندے نے ابو بکر سودا مہنگا ہے ملوں نے بڑا وڈا لایا وے ابو بکر فرماندے نے کوئی گل نہیں عباس جی اجے تسی اس کیفیت تو واقف نہیں ہو کلمہ نہیں پڑھ دی ہو میرے کول پوچھو نا بلال دا سودا مہنگا نہیں جڑا رنگ بلال تے چڑھیا وے جناب سیدنا صدیق اکبر اہتمام کر کے دوبارہ امیہ کول گئے غلام بھی دیتا رومی لونڈیاں بھی دیتیاں پیسے بھی دیتے امیہ کہندے بلال حیرانہ تیری عقل تو سودا بڑا وڈا گھاٹے دا کیتا ہوئی ایک کالے رنگ والا لے کے جا رہی ہمیں پیسے بھی زیادہ ادھے بدلے غلام بھی دے کے جا رہی ہمیں حضرت بلال نے فرمایا اوے امیہ تو بلال دا ظاہری رنگ پیا ویکھنے ادھی اندر دی کیفیت نہیں ویکھی ایو بلال جنوں تو ظلم تے زیادتیاں کیتیاں نے بلکہ گلے وچ بعض اوقات تاریخ وچ آندا ہے کہ جناب امیہ جدوں آپ تھک جائے بلال دے گلے وچ رسی پا کے مکے دے عباد جواناں دے ہاتھ پکڑا دے بلال مکے دیاں گلیاں وچ گھسیٹیا جائے بچے نعرے مارن تذلیل کیتی جائے تو تے میں پھٹے پرانے کپڑے جناب پا کے بازار نہیں جاندے تذلیل ہوے گی بدنامی ہوے گی میری انسلٹ ہوے گی بلال نو جناب گلیاں وچ گھسیٹیا جا رہی ہے
تذلیل کیتی جا رہی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے جدوں میں آخری وقت سودا ہو گیا لین گیا، میں ویکھیا تے جویں بندہ رکوع دی حالت وچ دو زانو ہو کے جناب بیٹھا ہوندا ہے، سر نیویں ہوندا ہے، انج بلال اکڑے ہوئے نے، انہاں تے 4 پڑ چکی دے بھاری پتھر رکھی ہوئے نے، اور انہاں پتھراں دے سکن دی وجہ تو بلال دی چربی پگھل دی جا رہی ہے، زخماں چوں خون بہ رہی ہے۔ امیہ کہندا بڑا گھاٹے دا سودا کیتا ہی، اج مرے یا کل مرے دی حالت ہے۔ ابو بکر میں حیران ہاں، فرمایا تو نہیں جاندا جنوں لے کے جا رہا ہاں تو تے مکے دیاں گلیاں وچ گھسیٹی ہے، پر میری نظر ویکھ رہی ہے ایک دن آئے گا اے بلال کعبے دی چھت سے چڑھ کے اذان پڑھے گا۔ اللہ زندہ باد زندہ باد۔ یہ کریم دا بھی گزر ہویا، بلال دی حالت ویکھی، نبی کریم دی اکھاں چوں آنسو ہو گئے۔ رسول اللہ نے تاریخ وچ آندا ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کیتی، مولا میرے بلال نو نجات نصیب فرما دے، مولا میرے بلال نو نجات دے دے، ظلم کولو بچا لے، قربان جاواں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر نے بھی زیادتی ویکھی، نبی کریم دا پتہ کیتا، سرکار مدینہ خانہ کعبہ بیت اللہ دے کونے وچ بہ کے رسول اللہ رو رہے نے۔ سیدنا صدیق اکبر کول چلے گئے، نبی کریم نو روندیاں ویکھیا، عرض کیتی کملی والیا کیوں پہ روندی ہو؟ نبی کریم نے فرمایا صدیق کدے میں امیر ہویا، میرے کل پیسہ ہویا، میں بلال خرید لیا۔ یہ سرکار کے جملے۔ فرمایا ابو بکر کدے میں مالدار ہویا، پیسہ ہویا، میں بلال خرید لیا۔ سیدنا صدیق اکبر اپنے آقا اور مولا دی گل سن کے عرض کردے نے آقا مینوں اجازت دیو میں کوشش کرنے۔ ہاں پر ابو بکر نو پتہ ہے میں ڈائریکٹ گیا انہیں مرنا کوئی نہیں۔ نبی کریم دے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان لے کے نہیں آئے، انہاں کل چلے گئے، جا تو امیہ نال گل کر بلال نو ویچ دے وے۔ جدو جناب عباس گئے، امیہ کہندے میں جناب 50 دینار دا بلال نو خریدے ہے، 50 دینار دا، اور میں منافع نال ویچاں گا، منافع نال ویچاں گا، کوئی لین والا ہوئے۔ جناب عباس نے مڑ کے ابو بکر صدیق نو دسیا، فرمایا چلو گل ہو گئی ہے، ہن میں بھی جانا وا۔ جناب عباس نو لے کے امیہ کول گئے، جدو امیہ نے ابو بکر صدیق نو آندیاں ویکھیا، سیانا سی جان گیا کہ معاملہ کچھ ہو رہے، پتہ چلے ابو بکر تو خریدنا چاہنا ہے، لیکن ہن گل کچھ ہو رہے، ہن 50 دینار دا نہیں میں 2000 دینار دا ویچاں گا، تے ان نہیں ویچاں گا۔ ابو بکر تیرے کول ایک رومی غلام ہے، 2 لونڈیاں نے جڑے کلمہ نہیں پڑھ رہے، اور رومی غلام بھی لواں گا، 2 لونڈیاں بھی لواں گا، 2000 دینار لواں گا، سودا منظوری۔ پیارے ابو بکر نے فرمایا مینوں سودا منظور ہے، میں بندوبست کر کے آنا وا۔ حضرت عباس نو لے کے مڑے، جناب عباس کہندے نے ابو بکر سودا مہنگا ہے، ملوں نے بڑا وڈا لایا وے۔ ابو بکر فرماندے نے کوئی گل نہیں عباس جی، اجے تسی اس کیفیت تو واقف نہیں ہو، کلمہ نہیں پڑھ دی ہو، میرے کول پوچھو نا، بلال دا سودا مہنگا نہیں، جڑا رنگ بلال تے چڑھیا وے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر اہتمام کر کے دوبارہ امیہ کول گئے، غلام بھی دیتا، رومی لونڈیاں بھی دیتیاں، پیسے بھی دیتے۔ امیہ کہندے بلال
حیران آ تیری عقل تو سودا بڑا وڈا گھاٹے دا کیتا وی ایک کالے رنگ والا لے کے جا رہی ہمیں پیسے بھی زیادہ ادھے بدلے غلام بھی دے کے جا رہی ہمیں حضرت بلال نے فرمایا اوے امیہ تو بلال دا ظاہری رنگ پیا ویکھنے ادھی اندر دی کیفیت نہیں ویکھی ایو بلال جنوں تو ظلم تے زیادتیاں کیتیاں نے بلکہ گلے وچ بعض اوقات تاریخ وچ آندا ہے کہ جناب امیہ جدوں آپ تھک جائے بلال دے گلے وچ رسی پا کے مکے دے عباد جواناں دے ہاتھ پکڑا دے بلال مکے دیاں گلیاں وچ گھسیٹیا جائے بچے نعرے مارن تذلیل کیتی جائے تو تے میں پھٹے پرانے کپڑے جناب پا کے بازار نہیں جاندے تذلیل ہوے گی بدنامی ہوے گی میری انسلٹ ہوے گی بلال نو جناب گلیاں وچ گھسیٹیا جا رہی ہے تذلیل کیتی جا رہی ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے جدوں میں آخری وقت سودا ہو گیا لین گیا میں ویکھیا تے جویں بندہ رکوع دی حالت وچ دو زانو ہو کے جناب بیٹھا ہوندا ہے سر نیویں ہوندا ہے ان بلال اوکڑی ہوئے نے انہاں تے 4 پڑ چکی دے بھاری پتھر رکھی ہوئے نے اور انہاں پتھراں دے سکن دی وجہ تو بلال دی چربی پگل دی جا رہی ہے زخماں چوں خون بہ رہی ہے امیہ کہندا بڑا گھاٹے دا سودا کیتا ہے اج مرے یا کل مرے دی حالت ابو بکر میں حیران فرمایا تو نہیں جاندا جنوں لے کے جا رہے ہاں تو تے مکے دیاں گلیاں وچ گھسیٹی ہے پر میری نظر ویکھ رہی ہے ایک دن آئے گا اے بلال کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھے گا اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت بلال کہنے بلکہ جدو مینوں کوڑا پکڑایا گیا حضرت جناب عمار یاسر آپ نو مارن واسطے تے مینوں عمار کہنے بلال کوئی گل نہیں چپ رہے مینوں نہ مار اے تینوں بھی مارن گے اپنا ایمان لے آنا اور یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر کوئی دشمن کن پٹی پر پستول مارنے کی جناب دھمکی دے تو مسلمان ہونا اگر ظاہر کرنا مقصود نہ ہو جان بچانے کی خاطر تو خاموش ہو جائے نہ بولیں یہاں تک بھی اسلام اجازت دیتا ہے آئے آئے اللہ اکبر یہ اسلام کی بات ہے ایمان کی بات ہے یہ آخری ان تک خیر ہے تک نہیں ہونا پہ موجودہ حالت ہے اللہ اکبر ہاں آئے جی جی اے معمولی پریشر پاک پریس کانفرنس سے بدلنا یہ تو نارمل بات ہو گئی ہے یہ جان ایسی ہوتی ہے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں یہ تو خیر پارٹیاں بدلنے کا سلسلہ شروع ہے نا جب جبر و ظلم ہو تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے ہاں جی ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے لیکن میں اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ اگر جان جانے کا خطرہ ہو دشمن تو پھر فرمایا اس وقت خاموش ہو جائیں یہ بھی ایک مسئلہ یہ بھی علماء بتاتے ہیں لیکن عاشق کہاں رکتے ہیں آئے ابھی کیانی صاحب نے یہ بابا جی کا جملہ تھا آئے فرمانے شالا بزدلہ نو کدے نیند نہ آوے شالا بزدلہ نو کدے نیند نہ آوے اور یہ دیکھ لے میں نے پہلے کہا کہ یہ جتنے حکمران ہیں نا بزدل انہاں نیندر نہیں رہتی یعنی پتہ نہیں کتنے گولیاں تھے کتنے معاملات تھے کتنے گارڈ بار کھلوتے ہیں پھر بھی یہی ہونا کہ آئے کدھر موت نہ آ جائے مشکل ہے غریب اچھا ہے سکی کھا لیتا ہے پیاز کے ساتھ گڑ کے ساتھ چلو مرچوں کے ساتھ کھا لیتا ہے لیکن رات کو مزے سے سو جاتا ہے اللہ اکبر قربان جاواں حضرت بلال کہنے مینوں ابو بکر نے فرمایا جدو مینوں اٹھایا میرے کول کھڑا نہیں ہوندیا جا رہا زخمان الچورا جدو پیارے ابو بکر نے مینوں اٹھایا
یہ بلال نے جنہیں بیت اللہ تے کھڑے ہو کے پہلی آذان پڑھی، صرف بیت اللہ نہیں بلکہ ہجرت تو بعد ہے، ہجرت تو بعد مدینہ پاک وچ قباء مسجد تو بعد جدو مسجد نبوی دی تعمیر فرمائی گئی، فرمایا گیا کہ جناب لوگاں نو نماز واسطے بلان دا اہتمام، کسی نے کیا نگارہ مارو، کسی نے کیا دھوتا مارو، کسی نے اور مشورے دیتے۔ جناب عمر پاک ایک اور صحابی نے رات نو خواب دے اندر ویکھیا، جو کلمے سنے سویرے رسول اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی، آقا اے خواب وچ ویکھیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت بلال کہندے بلکہ جدو مینو کوڑا پکڑایا گیا، حضرت جناب عمار یاسر آپ نو مارن واسطے، تے مینو عمار کہندے بلال کوئی گل نہیں، چپ رہے، مینو نہ مار، اے تینو بھی مارن گے، اپنا ایمان لے آنا۔ اور یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر کوئی دشمن کن پٹی پر پستول مارنے کی جناب دھمکی دے تو مسلمان ہونا، اگر ظاہر کرنا مقصود نہ ہو جان بچانے کی خاطر تو خاموش ہو جائے، نہ بولے، یہاں تک بھی اسلام اجازت دیتا ہے۔ آئے آئے اللہ اکبر، یہ اسلام کی بات ہے، ایمان کی بات ہے۔ یہ آخری ہن تو خیر ہے تک نہیں ہونا پہ موجودہ حالت ہے۔ اللہ اکبر، ہاں آئے جی جی، اے معمولی پریشر پاک پریس کانفرنس سے بدلنا یہ تو نارمل بات ہو گئی ہے، یہ جان ایسی ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، یہ تو خیر پارٹیاں بدلنے کا سلسلہ شروع ہے نا، جب جبر ہو ظلم ہو تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ لیکن میں اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ اگر جان جانے کا خطرہ ہو دشمن تو پھر فرمایا اس وقت خاموش ہو جائیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ یہ بھی علماء بتاتے ہیں، لیکن عاشق کہاں رکتے ہیں۔ آئے ابھی کیانی صاحب نے یہ بابا جی کا جملہ تھا، آئے ہائے فرمانے انشاءاللہ بزدلہ نو کدے نیند نہ آوے، انشاءاللہ بزدلہ نو کدے نیند نہ آوے۔ اور یہ دیکھ لیں، میں نے پہلے کہا کہ یہ جتنے حکمران ہیں نا بزدل، انہاں نیندر نہیں رہتی یعنی، پتہ نہیں کتنے گولیاں تے کتنے معاملات تے کتنے گارڈ بار کھلوتے ہیں، پھر بھی یہی ہونا کہ آئے کدھر موت نہ آ جائے۔ مشکل ہے، غریب اچھا ہے، سکی کھا لیتا ہے پیاز کے ساتھ، گڑ کے ساتھ، چلو مرچوں کے ساتھ کھا لیتا ہے، لیکن رات کو مزے سے سو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاواں قربان جاواں۔ حضرت بلال کہنے مینوں ابو بکر نے فرمایا، جدو مینوں اٹھایا میرے کو کھڑا نہیں ہوندیا جا رہا، زخمان الچورا زخمان الچورا، جدو پیارے ابو بکر نے مینوں اٹھایا، یہ بلالوں نے جنہیں بیت اللہ تے کھڑے ہو کے پہلی آذان پڑھی، صرف بیت اللہ نہیں بلکہ ہجرت تو بعد ہے، ہجرت تو بعد مدینہ پاک میں قباء مسجد تو بعد جدو مسجد نبوی دی تعمیر فرمائی گئی، فرمایا گیا کہ جناب لوگاں نو نماز واسطے بلان دا اہتمام، کسی نے کیا نگارہ مارو، کسی نے کیا دھوتا مارو، کسی نے اور مشورے دیتے۔ جناب عمر پاک ایک اور صحابی نے رات نو خواب دے اندر ویکھیا، جو کلمے سنے سویرے رسول اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی، آقا اے خواب وچ ویکھیا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا اللہ دا آرڈر بھی آ گیا ہے، آذان دے یہی لفظ نے اے بلال نو سکھا دیتے جان، مسجد نبی وچ پہلی آذان بھی میرا بلال پڑھے گا، میرا بلال پڑھے گا، میرا بلال پڑھے گا، میرا بلال پڑھے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ بات دب گئی، اجے بلال بھی چپ نے، کسے نو ظاہر نہیں کر رہے۔ جدو امیہ بن حلب نے لے لیتا تے پھر ایک زمانہ آیا، وقت آیا، مکے دے چوک وچ نبی کریم دے ایک غلام نو ایک صحابی نو مار پیندی جا رہی ہے۔ مکے دے چوک دی اندر
رسیاں نل بن کے کوڑے مارے جا رہے نے انہاں کوڑے مارن والیاں وچ امیہ بھی ہے ابو جال بھی ہے ابو لہب بھی ہے ابو سفیان بھی ہے بہت سارے لوگ نے اور کوڑے کنوں مارے جا رہے ہیں نبی کریم دے غلام حضرت عمار بن یاسر نو مارے جا رہے ہیں حضرت عمار بن یاسر نو کوڑے مارے جا رہے ہیں اے سارے کافر مار مار کے تھک گئے نے امیہ بھی کوڑے مار کے تھک دے تے جدو سارے تھک گئے تے امیہ بلال نو کہندے بلال اے کوڑا پکڑ تو مار اے دوسرا موقع ہے پہلا بت خانے والا اے دوسرا موقع ہے جدو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا دیتا گیا حضرت بلال کوڑا پکڑ کے حضرت جناب عمار بن یاسر دے قریب گئے تے عمار بن یاسر کہنے بلال کوئی گل نہیں اجے کفر دا زور ہے اسلام دا غلبہ نہیں مینو تے مار پہ رہی ہے دو چار کوڑے تمہیں مار لے پر اپنا ظاہر نہ کری حضرت عمار نے پتہ ہے کہ بلال بھی مسلمان مار لے اپنا مسلمان ہون ظاہر نہ کری ورنہ تینو بھی ستایا جائے گا ماریا جائے گا حضرت بلال جدو قریب ہوئے کہنے چل بھائی جی کر لینے میں تے بچ جاواں گا لیکن جدو کوڑا ہاتھ وچ پکڑیا عقل کہندی ہے جے تو ارادہ کیتا خبردار ان نہ کری ہاں ان نہ کری جو تیرے اندر دا ارادہ ہے بلال ماریا جائے گا تباہ ہو جائے گا تکلیف بڑھ جائے گی لیکن اس کہندے گل تے پہلے سوچنی سی نا ہن جے کہہ دتا لا الہ الا اللہ عقل کہندی ہے نہ کر عقل سمجھاندی ہے نا عقل طاقت واراندی ہے تے عشق ہوندا ہے جھلا تے کمزور اینو کوئی پرواہ نہیں ہوندی اس کہندا ہے گلاں پہلے سوچن والیاں سن ہن جے پڑھ لئی کہہ دتائی میرا رب اللہ ہن ڈٹ جا ہن گھبرا نہیں حضرت بلال جوش وچ آئے کوڑے نو گھمایا گھما کے لہرایا کافراں نے کیا بلال بڑا زور والا ہے طاقت والا ہے ہن پتہ لگے گا عمار نو گھم گھما کے حضرت بلال نے کوڑا سٹیا فرمایا اے کافرو پہلے کلا یاسر سی مار کھارن والا ہن انج کرو نا ایدے نال بلال نو بھی حصے دار بنا لو اللہ اللہ اور یقیناً وہ عظیم ہستی ہے نبی علیہ السلام دی خدمت ساری زندگی گزارن والے صحابی رسول حضرت جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال پاک دی زندگی بڑے دکھاں تے مصیبتاں نال بھری ہوئی ہے جی حبش دے آپ رہن والے سن اور آپ دے والد محترم دا نام جناب ربا والد دا کے نام سی جی حضرت ربا گل مقدران دی کہ والد دا وصال ہو گیا چھوٹی عمر دے اندر ایک بھائی ہے تے دو بہناں رہ گئیاں نے اور آپ دی والدہ بیوہ جناب ربا دے بیٹے دو بہناں تے
والدہ دے نال حضرت بلال اپنے ملک اپنے دیس تو غریبی دا عالم ہے وکدیاں وکاندیاں ہویاں مکے وچ پہنچ گئے. غریبی بڑی ڈاڈی چیز ہے. میاں صاحب فرمانا پیڑاں وچوں پیڑے ڈاڈی جس دا نام غریبی کن کر کولوں لنگ جاندے نے رشتہ دار قریبی. یہ غریبی دی مار بھی بڑی ڈاڈی ہوندی ہے. امتحان بڑا وڈا ہے. ربا دے بیٹے جناب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ پاک دے نال وکدے وکاندے مکے پہنچ گئے اور کئی لوگاں تو وکدے وکاندے ہوئے. پھر آپ عبداللہ بن جدان نے حضرت بلال نو خرید لیتا. رئیس آدمی سی مالدار آدمی سی. پھر دیکھو کتنا عرصہ اپنی غلامی وچ رہے. پھر وہ وقت آ گیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اسلام دا رنگ چڑھ گیا. کہہ دیو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. بے شک جنہاں نے کیا ساڈا رب اللہ مالک دی وحدانیت نو تسلیم کیتا نبی کریم دی رسالت نو منیا. پھر زمانے نے ٹل لایا سختیاں آیاں تکلیفاں آیاں مگر وہ قائم رہ ڈٹ گئے. اللہ فرماندا ہے محبوب ساڈے ملائکہ ساڈے فرشتے انہاں تے رحمتاں تے برکتاں لے کے اتر دے نے. اللہ عبداللہ بن جدان نے خریدیا. یہ ابتدائی زمانے حضرت بلال دا پہلی واری اسلام دا کچھ ظاہر ہونا. تفسیر والیاں نے تاریخ دانہ نے لکھیا ہے حضرت بلال بت خانے دے اندر گئے اور بہت سارے بتاں دے منہ تے انہاں دے چہریاں تے مٹی مل دیتی. کچھ لوگاں نے دیکھ لیتا. انہاں نے جا کے دے مالک نو کیا تیرا غلام بلال بتاں کو نفرت کر دے کہیں ایسا نہ ہو کہ تو عزت داریں بدنام ہو جائے. جی آپ دے مالک نے سوچیا اذا جلدی جلدی اہتمام کیتا جائے. انہیں حضرت بلال دا سودا امیہ بن حلف نال کر دیتا. اے بھی مکے دا بڑا ظالم سردار ہے. امیہ بن حلف نال سودا ہو گیا. حضرت جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ نے خرید لیتا. پھر قربان جاواں دوسری مرتبہ یہ بات دب گئی کیونکہ آپ دے پہلے مالک عبداللہ بن جدان نے دسیا نہیں کیا ہے واقعہ ہے. اللہ انہیں مانا انہیں مانا